پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں، کیا کمایا ہے اور کیا نہیں۔ دیکھیں ساری باتیں کتابی ہیں، لفاظی ہیں۔ میں کہوں آپ سنیں، گھر جا کے اپنے کاموں کو جڑ جائیں اور وہی زندگی گزاریں جو پہلے گزار رہے تھے، تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس اجتماع کا، کوئی فائدہ نہیں ان بزرگوں کے عرس منانے کا جنہوں نے زندگیاں دین پہ گزاری، جنہوں نے زندگیاں دین کے لیے وقف۔ یہ ہمارا دین ایک عملی دین ہے، یہاں جو کہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو کاروبار ہے صرف اس میں جھوٹ بولنا چھوڑیں، صرف اس میں ریاکاری بے ایمانی کرنی چھوڑیں، کاروبار کریں، وہی کام آپ کا عبادت بنے۔ جو نوکری پیشہ ہے اپنا کام اخلاص کے ساتھ کریں، جتنا وقت آپ کی نوکری کا ہے وہ مکمل خلوص کے ساتھ اپنا کام کریں، یہی آپ کا کام ہی آپ کی عبادت ہے۔ ہم اپنے کاموں کو خود ہی بگاڑ لیتے ہیں، خود ہی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ باہر جا کے بتاؤ کہ ابا جی گھر پہ نہیں، وہ جھوٹ ہی بولنا سیکھیں، خود ہی ان کی ایسی تربیت کرتے۔ اولاد کی تربیت ایک ایسی چیز ہے، جب انسان ختم ہو کے قبر میں جا پہنچتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس تک نہیں پہنچتی، ماں سوائے اس کی اولاد کی امان۔ اچھی تربیت کر کے کیا ہوگا تو اچھے امان پہنچے، بری کرے گا تو یقیناً اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں نے اس ایمان کی حالت پہ تو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نعت شریف لکھی ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تم کو معیار محبت پہ سنورنا ہوگا، تم کو معیار محبت پہ سنورنا ہوگا، عشق احمد کے سمندر میں اترنا ہوگا۔ باہر رہ کر سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے، عشق احمد کے سمندر میں اترنا ہوگا۔ ہوں گی سانسیں بھی معطر اور غم مٹ جائیں گے، درود آقا پہ آل پہ پڑھنا، عشق احمد کے سمندر میں اترنا ہوگا۔ مستی یار میں ہستی کا نظارہ کرنے، جام کلیر کی سراہی سے ہی بھرنا ہوگا۔ زندگی لے چل کسی روز مدینے کی گلی، ہجر کی آگ میں کب تک مجھے جلنا ہوگا۔ نحن اقرب کا ہے اعلان میرے خالق کا، نحن اقرب کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی پاس ہوں، وہ اعلان کر دیا اللہ نے قرآن میں۔ نحن اقرب کا ہے اعلان میرے خالق کا، ذکر سانسوں کی روانی سے ہی کرنا ہوگا۔ عشق معراج کو پہنچے گی نمازیں تیری، عشق معراج کو پہنچے گی نمازیں تیری، رسم شبیر پہ سجدہ تجھے کرنا ہوگا۔ ہو عطا کو قربت کا نظارہ یا نبی، ہو عطا کو قربت کا نظارہ یا نبی، موت شرط ہے تو آج تجھے مرنا ہوگا، عشق احمد کے سمندر میں اترنا ہوگا۔ ایمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ دیکھیں ہم اپنی مرضی کرنا چاہیں تو ہم کر نہیں سکتے، ہر چیز اسی کے اختیار میں۔ آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے جسم کے پٹھوں سے، اپنی ہڈیوں سے، جوڑوں سے، ناخنوں سے، جلد سے، خون سے، کہیں سے شروع کر لیں، اللہ کی حاکمیت واضح طور پہ نظر آئے گی۔ یہ آنکھیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ یہ اسی کی دی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حق کو دیکھو حق کو نہ دیکھو، تو کیوں نہ شکر ادا کریں ہم حق کو دیکھ کے اس کا۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ اسی کے دیے ہوئے، تو کیوں وہ کہتا ہے کہ آپ جائز کام ان ہاتھوں سے کریں، ناجائز کر کے کیوں اس کی ناشکری کریں؟ یہ قدم، یہ خون، ہر چیز اسی کا دیا ہوا ہے۔ دیکھیں کہاں جگر بنایا ایک، جو خون بنانے کی آٹومیٹک مشین ہے، جو ایک دل بنایا جو خون کو پمپ کرنے کی آٹومیٹک مشین ہے، کوئی بل نہیں لیتا وہ آپ سے۔ یہ انسانوں کے قبضے میں ہوتا سانس لینا تو اس پہ بھی ٹیکس لگا دیتے، یہاں سانس لینے کے بھی پیسے لیے جاتے کہ تم نے اتنی بار سانس لیا ہے۔ وہ سب کچھ مالک کائنات نے اس نظام کو چلانے کے لیے مفت رکھا ہے کہ
میرے بندوں کو کوئی تکلیف نہ آئے. ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارا اللہ ہی ہمارا خالق ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہاں انسانوں کو کوئی عہدے دیے جاتے تو ہر شخص خدا بن جائے. ادا کرنا چاہیے کہ وہی ہمارا اللہ, وہی ہمارا معبود ہے, جو ہماری ضرورتیں بن مانگے ہی پوری کر دیتا ہے, جو ہماری چاہتے بغیر زبان پہ لائے ہی پوری کر دیتا ہے. جس کو پتا ہے کہ اس کی نظر خراب ہو گئی تو یہ کام پہ نہیں جا سکے, جس کو پتا ہے کہ اس کا جگر خراب ہو گیا تو یہ چل پھر نہیں سکے گا, جس کو پتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں درد ہونے لگ گیا تو کاروبار کیسے کرے گا, اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا, وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے. ہم کس سے مقابلہ کرتے ہیں, کس سے چیلنج کرتے ہیں جھوٹ بول کے. کیا ہمارا بولا ہوا کوئی جھوٹ ہمارے رزق کو بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں جی یہ بکرا تھے میں آپ 18,000 دا لے, میں کس طرح تھا 17,000 دیتا. کیا ضرورت ہے گاہک کو یہ بتانے کی؟ حالانکہ گاہک آپ سے کون سا پوچھ رہا ہے کہ بھائی بتائیں کتنے کا آپ نے, آپ کی مرضی ہے جتنے میں بیچے. ایک جھوٹ اپنے ساتھ نفی کر دیا, اللہ کی نافرمانی کر لی. ایک حلال رزق, ایک رزق جو اس نے پہلے سے آپ کے لیے لکھ دیا اس میں بھی گڑبڑ. اللہ کو ناراض نہ کریں, اللہ کو خوش رکھنے کی, راضی رکھنے کی کوشش کریں. ہم اسی لیے دنیا میں آئے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اپنی زندگیاں جیسے تیسے گزار ہی جائیں گے, اور کوئی خوشی میں گزارے تو بھی زندگی 70-80 سال کی گزر جانی ہے, کوئی دکھ میں گزارے تو بھی گزر جانی ہے. بات تو یہ ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا, کون سا عمل ایسا ہے جو بطور عمل اس کی بارگاہ میں پیش کریں یا اللہ یہ کر کے ہے. کون سا عمل ہے کہ ہماری قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمانے لگے تو ہم مجرموں کے ساتھ نہ کھڑے, ہمارا شمار مجرموں کے ساتھ نہ ہو. سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, وہ دن آئے گا جب اللہ اعلان کرے گا کہ مجرموں پھٹ کر علیحدہ ہو جاؤ. کوئی چوائس نہیں, آپ انتخاب کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جرم نہیں کیا, خود ہی آٹومیٹکلی آپ علیحدہ ہو جائیں. کیوں ہم ان مجرموں میں کھڑے ہیں؟ ابھی موقع ہے, ابھی ہمارا امتحان جاری ہے, کیوں نہ اسی میں محنت کر لیں, کیوں نہ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ ہمارے کوئی ایک عمل تو ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی قابل ہے. اللہ تعالی ہمیں جو کہا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں, یہ عمل کرنے کے لیے. آپ سب اپنے اپنے طور پر جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ہر ایک کو اتنی پہچان دی ہے, غلط اور صحیح کی پہچان دی. صحیح کریں اور اس نیت سے کریں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا. ہماری جماعت کا پیغام بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ نیکی کرو اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا کہو, برائی سے خود بھی رک جاؤ اور دوسروں کو بھی رکو. یہ آپ نے خود بھی نیکی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی پیغام دینے کی کوشش کرنی ہے. خود بھی برائی سے رک جانا ہے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرنی ہے. جب یہ آپ یہ پیغام محض اللہ کی رضا کے لیے دیں گے, اس کا کوئی اور اثر ہو نہ ہو, اس کا کوئی اور اثر ہو نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا, کبھی جنت کی صورت میں, کبھی اپنی قربت کی صورت میں. یہ آپ لوگ میں سے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں باقاعدگی سے, یقیناً وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے ذکر میں جو لذت ہے وہ دنیا کے کسی اور کام میں لذت. جی چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کر محض اللہ کے ہی ہو جائیں, محض اللہ کا ہی ذکر کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر سب سے علیحدہ ہو جاؤ. دنیا سے کٹ کر سب سے علیحدہ ہو کر اللہ کا ذکر بیان کرتے رہو, اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو. جب اس کا حکم ہے, مالک کا حکم ہے تو غلام کون ہے, خالق کا حکم ہے تو مخلوق کون ہے انکار کرنے والی. ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے پروردگار نے کہا ہے. اللہ کرے کہ آج کی مجلس میں جو باتیں ہوئی ہم اس پر عمل کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.